اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے تقریباً 4 طرح کی پیشیاں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی، 4 طرح کی پیشیاں۔ نمبر 1 یومیہ پیشی، ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کی جاتی ہیں نا تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، 4 صورتیں یاد کر لیجئے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں پاکیزہ دل والا ہوں، روزے کی حالت میں رہوں، اللہ کی عبادت کی حالت میں رہوں۔ تو کیا ہمیں اور آپ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم صاحب ایمان رہیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم شیطان کے چنگل سے آزاد رہیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم بے حیائی سے دور رہیں۔ غور کیجئے گا، اعمال کی پیشی 4 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں باری باری تمہارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں، باری باری۔ اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ عصر کا اور فجر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کے وقت رات کا فرشتہ آتا ہے، دن کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر چلا جاتا ہے۔ فجر کے وقت دن کا فرشتہ آتا ہے، رات کا فرشتہ ہمارے اعمال کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ان اوقات میں بندے مومن کو اگر کسی نیکی میں سب سے زیادہ مشغول اور مصروف رہنا چاہیے تو وہ نماز ہے۔ کون سی نیکی ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا فرشتہ ہمارے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رات کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ خود جانتا ہے، کہتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا، میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو جواب دیتا ہے فرشتہ نیک لوگوں کے بارے میں کہ اللہ جب میں گیا صبح کے وقت، فجر کے وقت تو بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، جب میں عصر کے وقت لوٹ آیا تو بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، یا جب میں عصر کے وقت اس کے پاس گیا تو بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، عصر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فجر کے وقت آیا تو بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا۔ یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک اعمال کی پیشی یومیہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اوقات کو صرف دنیا طلبی میں نہ گزاریں، صرف سونے میں نہ گزاریں، صرف اپنی نیند کو پوری کرنے میں نہ گزاریں، کیونکہ ایک عبادت فجر کی جو ہوتی ہے وہ نیند کے پیچھے قربان ہو جاتی ہے، اور جو عصر کی عبادت ہوتی ہے وہ دنیا کے پیچھے قربان ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دونوں کی قسمیں کھائی ہیں، والعصر بھی قرآن میں ہے، والفجر بھی قرآن میں ہے، والفجر ولیال عشر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ دونوں نمازیں بڑی اہم ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو ٹھنڈے 2 وقتوں کی نمازوں کی محافظت کرتا ہے خاص طور سے دیگر نمازوں کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اللہ ہمیں ان نمازوں کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔